بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے اس ملک میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت طلاق کے مسئلے کو ایک بڑا ایشو بنا کر پیش کیا گیا، اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے طلاق کا معاملہ پورے ملک میں اس طرح پیش کیا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس مسئلے کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ ملک میں باقی نہیں رہا۔ ایک فضا بنائی گئی جس کے ذریعے ملک کے باشندوں کو یہ محسوس کرایا گیا کہ مسلمانوں کے سماج میں طلاق بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور اس کے ذریعے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک ہندو بھائی اور بہن پرکاش بنام پھولوتی کے ایک کیس میں جو وراثت کا کیس تھا، فیصلہ دیتے ہوئے جینڈر جسٹس کے معاملے میں بھی تبصرہ کیا اور صنفی مساوات کے سلسلے میں یہ بات کہی کہ مسلمانوں کے یہاں جینڈر جسٹس کے سلسلے میں بڑی ناہمواری ہے اور اس میں بڑی کمزوری ہے جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سو موٹو پٹیشن کا معاملہ سامنے آیا اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 22 اگست کو سپریم کورٹ نے طلاق کے سلسلے میں ایک تفصیلی ججمنٹ دیا، جس میں ایک نشست میں دی جانے والی 3 طلاق کو کل عدم قرار دیا، یعنی وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ لی اور اپنا اسٹینڈ پورے ملک کے سامنے واضح کیا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ شریعت اسلامی کے مطابق نہیں ہے اور ہمیں اس ملک میں دستور ہند کے تحت مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا جو حق دیا گیا ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کے بعد مرکزی حکومت نے طلاق کے سلسلے میں قانون سازی کا بیڑا اٹھایا اور مسلم ویمن پروٹیکشن بل کے نام سے ایک قانون کا مسودہ پیش کیا گیا، جسے پارلیمنٹ کے لوک سبھا سے ایوان زیریں سے پاس کرانے میں گورنمنٹ نے کامیابی بھی حاصل کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے عورتوں کی ہمدردی کے نام پر لائے گئے اس ویمن پروٹیکشن بل کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد پوری صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ یہ مسلم ویمن پروٹیکشن بل، جس کو عام طریقے پر طلاق بل کہا جاتا ہے، یہ عورتوں کے حقوق کے بھی خلاف ہے، شریعت اسلامی سے بھی ٹکرانے والا ہے اور دستور ہند میں مذہبی آزادی سے متعلق جو دفعات ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح آئی پی سی کی جو دفعات پہلے سے موجود ہیں ان سے بھی یہ متصادم ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ احساس تھا کہ اس بل کے ذریعے بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان شوہروں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا اور مسلمان عورت بے سہارا کر دی جائے گی۔ اس بل میں عجیب و غریب خامیاں موجود ہیں، جہاں ایک طرف اس بل میں سیکشن 2 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاق باطل ہوگی اور غیر قانونی ہوگی، اسی کی اگلی لائن یعنی سیکشن 3 میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ 3 طلاق دینے والے شخص کو 3 سال کی سزا اور جرمانہ دینا ہوگا۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت اور اس کے کارندوں نے، اسی طرح نیشنل میڈیا نے پورے ملک کو یہ تأثر دینے کی کوشش کی کہ خود مسلمان عورتیں سپریم کورٹ کے طلاق سے متعلق فیصلے کا اور اس طلاق بل کا استقبال کر رہی ہیں، اور مسلمان عورتیں گورنمنٹ کے اس ایکشن اور ایکٹیویٹی سے بہت خوش ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ چاہا کہ جو اصل صورتحال ہے وہ ملک کے سامنے آئے کہ مسلمان عورتیں ہرگز اس بل سے مطمئن نہیں ہیں، وہ اسے شریعت میں مداخلت تصور کرتی ہیں، اور ان کا یہ اعلان ہے کہ وہ اس ملک میں آزاد شہری کی حیثیت سے اسلامی شریعت پر زندگی گزارتے ہوئے رہنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے خواتین کے پرامن خاموشی احتجاج کا اعلان کیا، اور ملک کے مختلف ریاستوں اور مختلف ریاستوں کے متعدد شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عورتوں کا پرامن اور خاموش احتجاج ہو چکا ہے، اور جگہ جگہ احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جس کے ذریعے پورے ملک کے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ چکی ہے کہ مسلمان عورتیں طلاق بل سے مطمئن نہیں ہیں، بلکہ وہ شریعت اسلامی پر یقین رکھتی ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ شریعت کے تمام قوانین عدل اور انصاف پر مبنی ہیں، اور انہیں شریعت اسلامی پر عمل کی جو آزادی ملی ہوئی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ ہماری یہ کنٹری سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں اگر کسی کمیونٹی کے لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر زبردستی کوئی بل لاگو کیا جاتا ہے تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اس پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری میں ڈکٹیٹرشپ نہ قابل قبول ہے نہ گوارا ہے، اور اگر زبردستی اسی رخ پر بات آگے بڑھائی گئی اور کسی ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا یا سیکولر اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اور فرد کی یا مذہب کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی گئی تو اس سے دیش کو نقصان پہنچے گا۔ خواتین کی ریلی کے ذریعے یہ جھوٹ پوری طرح ملک کے باشندوں کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، جو نیشنل میڈیا کی طرف سے پورے ملک میں بولا گیا تھا کہ مسلمان عورتیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور طلاق بل کا استقبال کر رہی ہیں۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو دستخطی مہم چلائی، جس میں تقریباً 5.25 کروڑ مردوں اور عورتوں نے حصہ لیا، اور ان میں بھی بڑی تعداد یعنی 3.25 کروڑ مسلمان عورتیں شامل تھیں، اس دستخطی مہم کے ذریعے بھی پورے ملک کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ مسلمان شریعت اسلامی پر یقین رکھتے ہیں، وہ یونیفارم سول کوڈ کو یا شریعت کے سے ٹکرانے والے قوانین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صرف آزاد بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جمہوری ملکوں میں اس طرح کی اتنے بڑے پیمانے پر چلائی جانے والی دستخطی مہم کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ یہ جہاں ایک طرف اس ملک کے مسلمانوں کا اپنے دین اور شریعت پر اعتماد کا کھلا ہوا اظہار ہے، وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مقبولیت کی بھی ایک دلیل ہے۔ وقت ہے کہ حکومت اس طرف توجہ دے اور مسلم ویمن پروٹیکشن بل کو روکنے کی کوشش کرے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تکلیف پہنچانے والا ایک بل ہے۔
چاہے ہماری جانیں لے لو، ہم سب مرنے مٹنے کو تیار ہیں، کیونکہ شریعت اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے میں بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ تو اللہ کے حکم میں کیسے بدلا کر تا قیامت تک جو قرآن ہے ویسا ہی رہے گا، جو حدیث ہے ویسا ہی رہے گی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى، فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى، إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه، تراه لذاك يحث خطاه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى.